آپ کی تو خیر چند دن پہلے ملاقات بھی ہوئی ہے، اس پر بھی میں آؤں گی، لیکن یہ جو سوشل میڈیا انٹیمڈ کہتے ہیں اس کو، اور اس کے اوپر اعتراضات جو ہیں وہ فواد چودھری صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ بھی دیا کہ اسے ٹیم کرنا چاہیے، یہ غلط طریقے سے ہینڈل ہو رہا ہے، یہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہا ہے. یہی بات شیر افضل مروت صاحب بھی کرتے ہیں. فیصل چودھری صاحب، اب یہ جو بات آئی ہے کہ یہ 3 اکاؤنٹس عمران خان صاحب سے منسلک ہیں اور باہر سے چلائے جا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اگر کل کو کیونکہ وہ تحقیق تو یہی کی جا رہی ہے نا کہ فوج کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، کسی بھی فوجداری کا مقدمہ اگر ہوا تو پھر تو اس سے سب سے زیادہ افیکٹ عمران خان ڈائریکٹلی ہوں گے. دیکھیں، یہ ایک مفروضہ ہے، ذرائع سے مبنی ایک سٹوری ہے. سوشل میڈیا پہ فوج کے مخالف کبھی کوئی عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے کبھی کوئی نہ مہم چلی ہے، نہ کبھی انہوں نے فوج کے خلاف کوئی بات کی ہے، بلکہ جو لیٹر لکھا اس میں تو انہوں نے یہ اوپنلی کہا کہ فوج بھی میری ہے اور ملک بھی میرا ہے. عمران خان صاحب نے کبھی فوج کے خلاف مہم جو ہے نہ کی ہے، نہ وہ اس کے حق میں ہے. ایک اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں، وہ نقطہ نظر بڑا پاورفل انداز میں ہمیشہ پریزنٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر جو ہے یہ کہا جائے کہ آپ اپنی بات کیوں کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیوں کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بات ہوگی. حکومت کی طرف سے مسلسل ایک ہی کوشش جاری ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو کرش کیا جائے. سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فرسٹریشن ان کی ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں، ان کے ٹویٹس جو ہیں، وہ ظاہر ہے پورے پی ٹی آئی جو ہے ان کو فالو کرتی ہے. لیڈرشپ کی اسٹیٹمنٹس اتنی افیکٹولی نہیں کام کرتے جتنا یہ معاملہ کرتا ہے. تو وہ ایک نظر یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو آواز سب سے بڑا ڈیجیٹل دہشت گردی کا ذکر کرتے ہیں صاحب، اور ایسے کسی واقعے میں جیسے جب جعفر ایکسپریس کا بھی واقعہ ہوا اس وقت بھی یہی شکایت تھی، اس سے قبل اور بھی اہم جو پاکستان کے اندر انسیڈنٹس ہوئے اس میں یہی شکایت تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ہے، جو سپورٹرز ہیں، وہ باقاعدہ طور پر فوج کو ملائن کرنے کی کیمپین چلاتے ہیں. دیکھیے نادیہ، میں نے یہ بات حکومت کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں ان سے بہت دفعہ پوچھی ہے کہ آپ کے کون سے اکاؤنٹس ہیں. ان اکاؤنٹس کی نشاندہی کیجیے کہ اگر پی ٹی آئی کے آفس ہولڈرز ہیں یا پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں تو پھر تو ان پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اگر رائٹ لیفٹ سے کوئی بات آ جائے اور آپ اس کو زبردستی پی ٹی آئی کے کی صفوں میں گھسیڑیں تو اس پہ تو پھر اس کا علاج نہیں ہے. اب یہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ان دا مڈل آف دا آپریشن، حکومت نے سارا ملبہ تحریک انصاف پہ گرایا وداؤٹ نیمنگ، وداؤٹ اسپیسیفائنگ کہ کون سے اکاؤنٹس ہیں. اگر 15-20 ہزار اکاؤنٹس کا نام لیا افتخار ولی خان صاحب نے بھی اور دوسرے دوستوں نے بھی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اسپیسیفکلی کوئی اکاؤنٹ تو بتائیں. وہ اس بات کو بتانے سے قاصر ہیں. تو اس طرح سے جعفر ایکسپریس کے اوپر جب اتنا بڑا سانحہ ہوا ان مڈل آف دا آپریشن، آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو ایکیوز کر رہے ہیں، اور حکومت کے کچھ وزراء ہیں، سیکٹرز ہیں، جو کہ جن کا بالکل یہی وتیرہ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹمپریچر کو نارمل نہیں ہونے دیتے، ہر چیز پی ٹی آئی پہ پھینکتے ہیں، اور ان کی ایفرٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی طرح سے کرش کر دیا جائے. اچھا، اور کرش کرنے کے چکر میں جو ہے لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا جن وزراء کا ذکر کرنے میں، خواجہ آصف صاحب کے بیانات بھی آپ کے سامنے ہوں گے، وہ مستقل کیا کہتے ہیں کہ اوپن لیٹر لکھنے کا ٹائم ہے، ایکسرسائز مشین سے لے کے کھانے سے لے کے کتابوں سے لے کے ہر چیز پر بات کرنے کا ٹائم ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کسی قسم کے بھی کوئی بھی مذمتی بیان نہیں آیا، اور یہ مستقل وہ کہتے چلے جا رہے تھے. اب آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے فیصل چودھری صاحب کچھ روز قبل عمران خان سے، کیونکہ پھر قومی سلامتی کا کمیٹی کا اجلاس بھی ہو چکا تھا، بتائیے گا اس ملاقات میں کیا رہا؟ نہیں، اس میں مذمت جو ان کی جو پہلی دفعہ جعفر ایکسپریس کے بعد ملاقات، تو کیونکہ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی تب تک وہ انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، لیکن جب دوسری ملاقات پچھلے ٹیوزڈے کو ہوئی ہے تو اس کے پروگرام انہوں نے کنڈیم بھی کیا اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر بھی واضح کیا ہے. خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اپنی سیٹیں، کیونکہ ان کے مرہون منتر تھے فارم 47 کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے 2018 میں بھی آئے اور اب بھی ہیں، لہٰذا وہ اپنی نوکری جسٹیفائی کرتے ہیں اس قسم کی لغ باتیں کر کے جن کا کوئی منہ سر پیر نہیں ہوتا. عمران خان صاحب نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی ہے،
PTI نے ہمیشہ کی ہے. ہماری اپروچ ڈفرینٹ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس مینس کو, اس جو افریت ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو سیاسی حکمت عملی بھی اپنانی پڑے گی. صرف حربی حکمت عملی جو ہے وہ کام نہیں دے گی. اگر امریکہ 20 سال افغانستان سے نہیں جیت سکا پورے مائٹ کے ساتھ, پوری اتنی اسٹرانگ اکانومی کے ساتھ, تو پاکستان کی تو ہمارے ریسورسز بھی لمیٹڈ ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا بہت لمبا بارڈر ہے, تو ہمارے جغرافیکل ڈائنامکس جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ان کو مد نظر رکھ کے آپ کو حکمت عملی بنانی پڑے گی. اس وقت حکومت سے اگر آپ پوچھیں, ان کے کسی وزیر سے پوچھیں یا ان کے کسی رسپانسبل سے پوچھیں کہ ان کے افغانستان کو ڈیل کرنے کی پالیسی کیا ہے. دیکھیے ایون انڈیا سے بھی تو آپ انڈلج ہیں, جو کہ دشمن ملک ہیں, تو ڈپلومیٹکلی آپ کی ایک اسٹریٹجی, ایک پالیسی تو ہوتی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ فیصل چودھری صاحب, وہ تو اچھا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پالیسی تو ضرور ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن طلال چودھری صاحب یہ کہتے ہیں وہ قسم کھانے کو تیار ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے افسران کو یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کی طرح سفر نہیں کرنا ہے, لہٰذا کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لینا چاہتے. تو یہ تو ایک کاورڈنس شو کرتی ہے نا, کہ آپ بزدلی کی بات ہو گئی کہ اگر آپ خوارج جو کہ آپ کے لوگوں پر حملہ کر رہے ہیں, جو دہشت گردی کر رہے ہیں, اب ان سے بات چیت کیا کرنی, ان سے تو نمٹنا ہے آپ نے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلال چودھری کی بات کو تو اتنا سیریسلی میں تو لیتا نہیں ہوں, کیونکہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ تو پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کلیئر کر چکے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو KP میں ہر جگہ ہو رہے ہیں. لارج اسکیل آپریشن کے خلاف PTI بھی ہے, JUI بھی ہے, پختونخوا عوامی میپ بھی ہے, نیشنل پارٹی بھی ہے, نیشنل عوامی پارٹی بھی ہے, اختر مینگل صاحب بھی ہیں, اور بہت سارے لوگ, ANP نے ایون اپنا جو ہے اعلامیہ نکالا ہے اس آپریشن کے خلاف. طلال چودھری کی بات کو تو میں بالکل ہی بائی نہیں کرتا, کیونکہ اگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے مقامی پولیس تو اس میں شامل ہوتی ہے. علی امین پرابلم ہے اس کی, نان سیریس گورنمنٹ, ان کے پاس پبلک کی تائید نہیں ہے, یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کے ہیں. ٹھیک ہے, بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے رائٹ آفٹر عید, یہ پلان کیا جا رہا ہے. سو پھر یہ سوال ہوگا کہ آپ لوگ شریک ہوں گے کہ نہیں. نہیں, عقیل ملک کی جو عقیل ملک بات تو کر رہے ہیں, لیکن یہ بات کسی کنسرن کوارٹر سے آئے. دیکھیے اب مجھے یہ بتائیے, عقیل ملک صاحب سے APC بنانے سے پہلے آپ تو یہ پوچھیے کہ میاں نواز شریف اور محسن نقوی بہت اہم اجلاس میں کیوں شامل نہیں ہوئے. عمران خان کی ایبسنس, عمران خان صاحب کے اسٹانس کو تو سب ٹارگٹ کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ دو شخصیات کا اتنے امپورٹنٹ موقع پہ نہ ہونا اور اس کے بعد کوئی آفیشیل وضاحت نہ آنا, یہ ایک بہت بڑا الارمنگ بات ہے. ان دونوں کے لیے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ امپورٹنٹ نہیں تھی, تاکہ اس لیے وہ انہوں نے اس کو دلچسپی ظاہر کی, نہ اٹینڈ کیا. اب آپ باقی جو ہے اپوزیشن کو لتاڑے ہیں, لیکن پہلے اپنے تو جواب دیجیے. ویئر از آر انٹیریئر منسٹر ہو از ریسپانسبل فار دا انٹرنل سیکورٹی آف پاکستان؟ ویئر از ہی؟ ہی از ناٹ سین, وہ ہی از ایبسنٹ. ان کی جو بڑی کانسپیکوس ایبسنس ہے, اور میاں نواز شریف جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کو جو ہے اس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں نہ بلا کے جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے کہ, اور اس کا کہ یہ کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس میں کوئی سالڈ نہ تو انڈیا کا نام لیا گیا, نہ افغانستان کا نام لیا گیا, نہ یہ بتایا گیا کہ یہ معاملات کیسے ہیں. اعلامیہ بھی ان دونوں ممالک کا جن کے اوپر ہماری